28 مئی کا دن آیا تو میں دوپہر کا وقت تھا، مجھے میاں صاحب، میں گھر میں تھا اس وقت، میاں صاحب کو مجھے فون آیا گرین لائن پر، مشاہد صاحب مبارک ہو، دماغ کا ٹیسٹ ہو گیا ہے کامیاب. اور پھر مجھے کہا کہ مجھے رات کو نیند نہیں آئی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، کوئی ناکامی نہ ہو جائے. مشاہد صاحب، آپ 1998 میں بطور وزیر اطلاعات کام کر رہے تھے اور 28 مئی کو جب پاکستان نے ایٹمی تجربات کیے تھے، دھماکے کیے تھے، تو اس وقت سے کچھ دن پہلے کے جو حالات اور واقعات ہیں وہ اگر آپ ان سے شیئر کر سکیں. 11 مئی 1998 کو میں پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ تھا. ہم تھے قزاقستان میں، الماتی ان کا شہر ہے، اور وہاں کانفرنس تھی ECO، اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن. ان کو بڑے میسیجز آنے شروع ہو گئے ان کے ملٹری سیکٹری کے، کوئی بڑی ضروری بات کرنی ہے. لیکن اس زمانے میں اس طرح سیل فون نہیں تھے، وہ کمیونیکیشن نہیں تھا، تو بڑا وہ ڈھونڈ رہے تھے میاں صاحب کو. تو ہم آرام سے آئے سیر سپاٹے کر کے، گپ شپ مار کے. تو جب نیچے پہنچے تو MS نے خبر دی کہ جی ہندوستان نے دھماکے کر لیے ہیں، نیوکلیئر ٹیسٹ. ہم نے جہاز تیار کیا واپس جانے کے لیے، کوئی 2.5-3 گھنٹے کی فلائٹ تھی وہاں سے اس زمانے میں. تو انہوں نے ادھر سے انسٹرکشنز دے دیے تھے کہ وہ میٹنگ کال کر لیں ود دا سروس چیفس اور کنسلٹیشن کا. تو یہ بڑا واضح تھا اور ایک دم سرپرائز ہوا، لیکن وہ جو چیلنج تھا وہ ہمارے لیے ایک اپرچونٹی بن گئی. جو ایٹمی تجربات کیے گئے تھے، کیا ان کا مقصد بھارت کے لیے ایک محض جوابی کارروائی تھی یا اس کے کوئی دورت مقاصد بھی تھے اس کے علاوہ؟ کہ 19 مئی کو غالباً ہندوستان کے نائب وزیر اعظم تھے LK اڈوانی، ان کا بڑا سخت بیان آیا رعونت کا، تکبر کا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اب خبردار ہو جائے، ہندوستان کے پاس نیوکلیئر طاقت ہو گئی ہے، یہ جیو اسٹریٹجک حالات تبدیل ہو گئے ہیں، اور کشمیر پر وہ ہندوستان کی جو پالیسی ہے اس کو مان لے اور پاکستان اپنا کشمیر پر پالیسی تبدیل کر لے. ایک قسم کی دھمکی آمیز بیان تھا. اور میاں صاحب کے ساتھ میں اس دن جا رہا تھا، پتہ نہیں کوئی کانفرنس تھی یا کہیں گاڑی میں، کہتے ہیں مشاہد صاحب میں نے آج بیان پڑھا ہے، مجھے بڑا جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں کہتے ہیں وٹ چڑھا ہے غصہ آیا ہے کہ یہ کیا. تو میں کہا سر اب تو فیصلہ تو ہو گیا ہے، چند دن رہ گئے ہیں. تو پھر انہوں نے پوچھا بڑا امپورٹنٹ سوال کہ مشاہد صاحب ہاؤ لانگ کین وی ویٹ ٹو ٹیسٹ، ان کا جواب دینے کے لیے. میں کہا سر فرسٹ ویک آف جون تک. پرائم منسٹر نواز شریف نے کہا، ہی واز ویری کلیئر کہ دیٹ ول بی ٹو لیٹ، وی ہیو ٹو ڈو اٹ ود ان مے. اور دوسرا جو امپورٹنٹ بات تھی کہ ہمارا خیال تھا کہ یہ جو بیلنس آف پاور ہے یہ جو ہے یہ تبدیل ہو جائے گا اور ہمیں ہندوستان ہم پر مستقل طور پر حاوی ہو جائے گا. میاں صاحب نے جب یہ واضح ہو گیا، انہوں نے سائنٹسٹ سے پوچھا کہ ہم دھماکہ کے جواب دینا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں 2 ہفتے کا ٹائم چاہیے تیاری. پاکستان کے اوپر جو مغربی دنیا کا شدید دباؤ شروع ہو گیا. صدر کلنٹن نے ڈیلیگیشن بھیجا، اسٹروپ ٹیلبرٹ تھا ان کے نائب وزیر خارجہ، وہ آئے. اس کے بعد جاپان کے آئے اور برطانیہ کے، پوری دنیا سے ایک ڈیلیگیشن آنے شروع ہو گئے اور دباؤ اور ٹیلی فون کال شروع ہو گیا. آپ کو پتہ ہے کہ 5 دفعہ تو کلنٹن کے کال آئے، 2 دفعہ تو ٹونی بلیئر کے کال آئے. $5 ارب اس وقت کے صدر کلنٹن نے پرائم منسٹر نواز شریف کو آفر کیے کہ ہم آپ کو امداد اور ہر قسم کی مدد دیں گے. ان ایٹمی تجربات کو لے کے کیا جو انر سرکل تھا اس وقت کے پرائم منسٹر کا، وہ تمام لوگ کیا سب ہی ایک ہی پیج پہ تھے، وہ اگریڈ تھے کہ ایسا ہونا چاہیے؟ 3 سروس چیفز تھے، ایک نے مخالفت کی، ایک نے حمایت کی، اور ایک نے کہا کہ آپ خود فیصلہ کریں. پاکستان پہ اور ہندوستان پہ بھی کئی بار یہ تنقید کی جاتی ہے کہ اقتصادی طور پہ اتنے مضبوط ممالک نہیں ہیں اور بہت بڑی پاپولیشن جو ہے، بہت بڑی آبادی جو ہے وہ ایک پاورٹی لائن سے بھی نیچے زندگی گزار رہی ہے. تو ایسے میں کیا یہ بہتر ترجیحات میں آپ سمجھتے ہیں شامل تھا کہ تجربات کیے جاتے؟ ہماری اگر جو غربت ہے یا ہماری جو پسماندگی ہے جو ہندوستان میں بھی ہے، پہل انہوں نے کی، ہم نے جواب دیا. اس کی وجہ نیوکلیئر پروگرام نہیں ہے، اس کی وجہ ہماری رولنگ ایلیٹ کی نالائکی ہے، ہماری غلط ترجیحات ہیں، ہمارے ملک میں جو کرپشن ہے، ہمارے ملک میں جو ہم تعلیم اور صحت پر پیسہ نہیں خرچ کرتے. اس کا نیوکلیئر بم سے، نیوکلیئر پروجیکٹ میں تو زیادہ پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا تھا. میرے خیال میں کوئی اٹ واز $300 or $400 million اونلی.